ٹی وی پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے ٹاپکس چوز کیے جائیں جو آپ کو بے حد پسند آئیں. جرنل کیٹیگری کا یہ سیگمنٹ ہے اور نوجوانان ملت کے حوالے سے اس کا ٹائٹل ہے. ڈسکس کریں گے اور بہت خوبصورت شخصیت ہم نے اسٹوڈیو میں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور مختلف چینلز کے اوپر ہوسٹنگ کے فرائض انجام دیتے ہیں اور سینئر ڈیبیٹر ہیں اور بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں اور میں ان کی شاعری کا فین ہوں. جب آپ سنیں گے تو آپ بھی فین ہو جائیں گے اور بہت خوبصورت انداز بیاں ہے ان کا, گفتگو کرنے کا جو انداز ہے بہت خوبصورت اور اردو بھی بہت ہی پیاری ہے. تو میں سسپینس کریٹ نہیں کرتا زیادہ, آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. ٹاپک جو ہے وہ ہے ہمارا پولیٹیکل رسپانسبلٹیز جو ہم ڈسکس کریں گے آج, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک فضا قائم ہوئی ہوئی ہے. بلدیاتی الیکشنز چل رہے ہیں, اس سے پہلے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اور ابھی نیئر بلدیاتی الیکشنز بھی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی ذرا جانیں کہ پولیٹیکل رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں ایک رسپیکٹفل سٹیزن شہری کے لیے, رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. تو پولیٹیکل رسپانسبلٹیز ہمارا ٹاپک ہے, اس پہ ڈسکس کریں گے. ویلکم کرتے ہیں فاروق سعید بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو سہیل بھائی اتنا زبردست سیگمنٹ چلانے کے لیے آپ کو اور آپ کی پوری ہی ٹیم کو اور آپ کے تمام دیکھنے والے سننے والے ویورز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک اتنی زبردست پرتپاک ٹرانسمیشن دیکھنے کو مل رہی ہے اور بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. اور بس گفتگو کا آغاز تمام تعریفیں خالق ازل کے لیے, سکون جو دیتا ہے جھیل کو کول کے لیے, سبحان اللہ, اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں شکریہ تو میں آپ کا ادا کروں گا کیونکہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں, اور آپ کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ نے آج ٹائم نکالا. میں تہہ دل سے آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ اپنی قیمتی لمحات جو ہیں وہ آپ نے ہمیں دیے. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل رسپانسبلٹیز. تو ایک جو معزز شہری ہے اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ یہ جو پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہے, جو سیاسی ذمہ داریاں ہیں, وہ کس طریقے سے نبھا سکتا ہے اور اپنے شہر کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے گھر کے لیے, یا پیچھے سے آ جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے کس طرح وہ اپنے آپ کو کارآمد بنا سکتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ کس طرح بنا سکتا ہے. تو پولیٹیکل رسپانسبلٹی ایک عام شہری کی کیا ہے, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. واہ واہ. اور سوال بہت زیادہ آپ کا سمجھ لیں کہ بولنے کے لیے پورا ایک عہد چاہیے. اللہ اکبر. اور گفتگو ختم نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کو بنے 73 سے 74 سال بیت گئے. بالکل. مگر معاملات وہی زبو حالی پر, معاملات وہی تنگی پر, معاملات آج بھی وہی کہ وہیں دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں. اگر میں بانیان پاکستان سے تاریخ اٹھاؤں تو جان ایلیا کی ایک بہت خوبصورت بات لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان علی گڑھ کے چند لونڈوں کی شرارت تھی. اللہ. اگر یہ شرارت تھی تو بہت اچھی تھی, پاکستان بچانے میں بھی پھر کوئی انہی طرح کے نوجوانوں کا کلیدی کردار ہوگا. بالکل. ایسی ہی کوئی شرارتیں ہونی چاہیے. شرارتیں پھر تو بہت اچھی ہوتی ہیں. اگر پاکستان بنانے میں شرارت تھی تو پھر پاکستان بچانے کے لیے بھی ایسی شرارتوں کا انعقاد ہونا چاہیے. ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور تعلیم, وہ کہتے ہیں نا کہ علم والفجر تنویر جہاں تاب کا نام, علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام, کعبہ و کوسین کے منازل یہی سرکردہ ہے, ایک لمحے میں صدیوں کا سفر طے کرتا ہے. دلے تھوڑا بڑا. علم طالب کو طلب سے سوا دیتا ہے, جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے. علم صبر و رضا, حرف و نواز, صدق و یقین, علم کے حلقہ بگوشوں میں ہے روح الامین. اگر علم سر بستر میں ہو تو حق کا ولی بن جائے, اگر علم کربلا میں ہو تو حسین ابن علی بن جائے. سبحان اللہ. علم اگر کربلا میں ہو تو حسین ابن علی بن جائے. تو آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں, تاریخ پاکستان اٹھا کے دیکھیں, بڑی تابناک, بہت دردناک
اور آپ کو بڑی تکلیف سے گزرنا پڑے گا یہ تاریخیں پڑھنے کے لیے. صرف آپ پڑھیں گے اور آپ کے ایموشنز، آپ کے جذبات ابھرنے لگیں گے. بالکل ایسی ہے. لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور بہت سارے لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں. ہمارے آبا و اجداد نے بہت ساری جائیدادیں جو ہیں وہ وہاں پر چھوڑیں اور یہاں پر بہت قسم پرسی کی زندگی گزاری. اور آج بھی بہت سارے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اور اس طرح نہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو پائے. بہت سارے لوگوں نے قربانیاں جو دی ہیں اس ملک کے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. تو جب سے آپ نے جیسے بولا، لیکن کہنے کا مقصد ہے ابھی تک وہ اسٹیبلٹی، اور بہت سارے ممالک جو ہمارے بعد آزاد ہوئے تھے ان کی کرنسی، ان کی ترقی ہم سے بہت آگے وہ نکل گئے. چاہے آپ انڈسٹریل، آپ ٹیکسٹائل میں بات کریں، چاہے آپ کسی بھی انڈسٹری میں بات کریں، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے. اور ہم آہستہ آہستہ آگے نکلنے کے بجائے جو ہے وہ ہم پیچھے ہی ہوتے جا رہے ہیں. بالکل درست فرمایا. تو ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل رسپانسبلٹیز کی. تو ایک عام شہری جو ہے وہ کس طرح، میں وہیں پہ ہی ہوں ابھی، کس طرح وہ اپنی رسپانسبلٹیز نبھا سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے بات کے ابتدائیے میں آپ سے عرض کی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. بالکل. اور اپنے سوشل سرکل میں جتنے لوگ آپ سے ریلیٹڈ ہیں آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو ان کو بتانا پڑے گا. انہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنا انتخاب دیکھنا پڑے گا. صحیح بات ہے کہ آپ 24 جولائی کو جیسا کہ الیکشن، اور جو پچھلے دور میں جنہیں میں کسی پولیٹیکل نام نہیں لوں گا، میں بالکل ایسی ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا میں انہیں فالوور سمجھتا تھا، دیکھتا تھا، ان کا حمایتی جانتا تھا، پاتا تھا، وہ آج دوسری پارٹی کے ساتھ اسٹینڈ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اسٹینڈ. یہ بھی سیاست کا ایک حصہ ہے کہ آج آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، کل پھر آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ، یا یہ آپ کے یا ذاتی مفادات ہوتے ہیں کہ آج میری اس پارٹی کے ساتھ کچھ ذاتی مفادات ہیں اور کل میری کسی دوسری پارٹی کے ساتھ کچھ ذاتی مفادات ہیں. ہمارا یہ پلیٹ فارم بالکل بھی کسی پارٹی کو انفلوئنس نہیں کرتا، اور ہم بالکل بات کرتے ہیں. ہمارا جو نعرہ ہے یا ہمارا جو سلوگن ہے ہمارا ہے کہ اسلام اور ملک پاکستان. ٹھیک ہے، ہم کوئی دوسری بات ہی نہیں کرتے. لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پانی کچھ علاقوں میں، بہت سارے علاقوں میں پانی نہیں آتا، سیوریج کی لائنیں بہت بری ہوئی ہیں، گٹر کا پانی بہہ رہا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، میرے ایک دوست ہے، پرسوں میں نے اس سے، مطلب وہ طنز و مزاح بہت زیادہ کرتا ہے، تو پرسوں میں نے اس سے کہا کہ یار پانی، تو اس نے کہا بھائی بارشوں کی وجہ سے جو پانی، اس نے بولا کہ جب کراچی میں بارش ہوتی ہے تو کسی بھی سڑک کے اوپر، کسی بھی روڈ پہ آپ کو بارش کا پانی نہیں ملے گا. میں نے کہا یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ میں نے کہا وہ، پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ کسی بھی روڈ پہ، کسی بھی اسٹریٹ پہ آپ کو بارش کا پانی نہیں ملے گا. میں نے بولا پھر؟ کہہ رہے ہیں ملے گا تو گٹر کا پانی ملے گا. تو میں بڑا اس پہ جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جب بارش ہوتی ہے تو کس طرح یہ جو ہے حالات بہتر ہوں گے، اس طرف بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. اور پولیٹیکل رسپانسبلٹیز کی جو بات ہے وہ کس طریقے سے ایک شہری، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں، ہم اس کو سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا کرے گا، کچھ اور کرے گا، جب ہم اس کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو لیکن پھر وہی اسی مہنگائی اسی عروج پہ جاتی ہے، چیزیں اسی طرح بگاڑ پہ جاتی ہیں. تو ہم کس طریقے سے فیصلہ کریں، کس طریقے سے کیلکولیشن کریں، کیا کریں، کیا پولیٹیکل رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے ایک شہری کی؟ بالکل سہیل بھائی، بات تو یہی ہے کہ نرنگی سیاست کا دورہ تو دیکھیے، منزل اسے ملی جو شریک سفر بھی نہ تھے. ڈگری اگر راشیوں کی کھیپ میں ہو اور ووٹ کاسٹ کرنے آپ کا وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار، ڈکیت جو آپ کے ووٹ چوری کرتا ہے، اگر انہیں سیاست دے دی جائے، یہ کون کہہ رہا ہے تلوار دے کے دیکھ، دنیا کو جیت لائیں گے دستار دے کے دیکھ، اور کیسے چلاتے ہیں یہ ہم بتا دیں گے تجھے، کچھ روز کے لیے ان نوجوانوں کو بھی سرکار دے کے دیکھ، کچھ روز کے لیے ان نوجوانوں کو بھی سرکار دے کے دیکھ. سیاست نوجوانوں کا بہت کلیدی کردار ہے، نوجوانوں کو پرانا ہوگا. اور یہ تمام جتنے وڈیرے جاگیردار بنے ہوئے ہیں، جو اس وقت اجارہ دار بنے ہوئے ہیں، کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کہیں پر زیادہ عروج پر ہے تو وہ وہیں سے جیتتی آ رہی ہے. میں تو تین دہائیوں سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں کراچی کا ٹیکہ ہے، اسٹیک ہولڈر ہے، تو ووٹ اسے ہی دیں گے، چاہے وہ چور ہو، ڈکیت ہو، کچھ بھی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف نام، یعنی برانڈ بن چکا ہے. اس برانڈ کو ختم کرنا پڑے گا.
یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، جو ہمارے ینگسٹر ہیں، ان کو آگے آنا پڑے گا. جو ہم پہلے سے چہرے دیکھتے آ رہے ہیں وہی ہمارے بچپن سے سیاست میں تھے، ابھی تک وہی سیاست میں. تو ہمیں کچھ نئے لوگوں کو اور نئے چہروں کی ضرورت ہے. اور جب نوجوان آئیں گے اس سیاست میں تو ان کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے جو اس مہم کا حصہ بنے، اپنا ووٹ پراپر لوگوں کو کاسٹ کریں، اور جو بھی ترقی کے اندر، ترقی کی راہ کے لیے یا ترقی کے سفر میں جو گامزن ہے، ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانے والے، اس کو بہتر طریقے سے چوز کیا جائے اور اس کو پھر جو ہے نا ووٹ کاسٹ کیا جائے. اچھا، بہت سارے لوگ تو ووٹ بھی نہیں ڈالتے. بہت سارے لوگ تو سگنل پہ کھڑے بھی نہیں ہوتے. بالکل ایسی ہے. بہت سے لوگ تو پیپرز کے دن تک پڑھتے بھی نہیں ہیں. بالکل ایسی. تو کرپشن ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر پہنچ چکا ہے. کسی وقت جب کی پیڈ والا موبائل ہوا کرتا تھا، بالکل، تو سستے سستے سے جو ہے پیکیجز آپ کو مہیا کر دیے جاتے تھے. بالکل ہماری نسل کشی کی گئی ہے، یہ پری پلانٹڈ ہے. اچھا، یہ پری پلانٹڈ ہوا ہے. آپ کو بہت آرام طلب بنا دیا گیا ہے. آپ کا بچہ درس گاہوں پہ مادر علمی تک جاتے ہوئے دیکھے گا نہیں. آپ کے نوجوان، میں اسپیشلی اردو بولنے والوں کی بات کروں گا، کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، کراچی میں پیدا ہوا، کراچی میں پلا بڑا، تو میں کراچی کی بات کروں گا، میں کسی اور کے گھر کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے گھر کی بات کروں گا. جب آپ کا بچہ صرف اسمارٹ فون تک محدود ہو اور تعلیم سے بہرا ہو، لا تعلق ہو، اللہ اکبر، تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہاں بس اللہ ہی حافظ ہے. شعور کیسے آئے گا؟ مطلب تعلیم کے بنا تو شعور نہیں آ سکتا. تو ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ جس میں جو ہے نا وہ شعور بھی بیدار ہو، تعلیم کی جو ہے نا تعلیم کو بھی فروغ ملے، اور ہم اپنا جو ہماری سیاسی ذمہ داریاں ہیں، جو پولیٹیکل رسپانسبلٹیز ہیں، اس کو بھی سمجھیں، تاکہ ہم ایک ایسے لیڈر کو سلیکٹ کریں یا ایک ایسے رہنما کو چوز کریں جو ہمارے ملک کو یا ہمارے شہر کو یا ہمارے علاقے کو بہترین جو ہے نا وہ ایک نمونہ بنائیں دوسروں کے لیے بھی. ایک مزاحیہ پوسٹ میں نے پڑھی تھی کسی وقت میں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو شاید انگریزوں کو یہ وطن دے چکے ہوتے. اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. مگر یہ ایک صرف فیس بک کی حد تک محدود پوسٹ تھی. پاکستان دنیا کے نقشے پر انشاءاللہ ہے، رہے گا اور تا حیات رہے گا. بالکل انشاءاللہ ایسے ہی ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا، کیونکہ وہ 27ویں شب کو یہ وطن ہمیں ملا ہے. بالکل ماشاءاللہ. اور اس کے لیے کہیں ہم نے زہر کا پیالہ پیا ہے اسے پانی کے لیے، اور کہیں کربلا سجائی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو بہت خوبصورت ٹاپک جاری اور ساری ہے. ڈبیٹس آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، شاعری کا انداز آپ کا بہت پیارا ہے. تو ہم کوشش کریں گے وہ بھی آپ سے تھوڑی بہت سنیں، کیونکہ آپ نے بڑے مشکلوں سے ہمیں ٹائم دیا ہے. تو یعنی ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ان کو آگے آنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر جو ہے نا وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور کچھ نئے چہروں کو بھی موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی انرجیٹک جو ان کے اندر ایک طاقت، ایک قوت ہے، کیونکہ ینگسٹر ہیں تو اس کو لے کر ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو ملک ہے یا جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر نئی نئی آئیڈیاز اور نئی نئی انوویشنز وہ کر سکیں، اور بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے نا وہ جا سکیں. قطع کلامی معافی چاہتا ہوں. جی. کچھ نہیں بلکہ سب کچھ میں کہتا ہوں سیاست دانوں کو بالکل بالائے طاق رکھنا پڑے گا، انہیں پس پشت رکھنا پڑے گا. پوری کی پوری کیبنٹ نوجوانوں پہ منحصر ہونی چاہیے. واہ 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 واہ. میں کہتا ہوں کہ ایک پرانا چہرہ کوئی بھی نہ دیکھے. واہ واہ واہ. مگر یہ ہوگا نہیں، یہ صرف ایک خواب ہی ہے اور محض ایک خواب ہی رہ جائے گا. مگر اگر یہ ہو جائے حقیقت تو کتنا ہی اچھا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. تو میں ٹائم کیونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ کو چند اشعار خوبصورت سے اگر ہماری نظر کر دیں تو یہ سنہری جو شام ہے اور سنہری ہو جائے گی. بس شاعری یہی کہوں گا کہ صداقت پر جو ہے وہ راہبری تسلیم کرتا ہوں، جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں. اور تعصب کو بڑھاوا دینے والے راہبرو بولو، ضمیر و ظرف کے سودا گروں اپنی زباں کھولو. ارے تمہارا فرض کیا تھا اور یہ کیا کر رہے ہو تم، کہ جوانان وطن کے دل میں نفرتیں بھر رہے ہو تم. ضرورت ہے اجالوں کی اندھیرا کر دیا تم نے، کہ لفظ رہنمائی کو بھی آخر گندا کر دیا تم نے.
اللہ تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو، غریبوں کے لہو سے زندگیوں میں رنگ بھرتے ہو. ارے یہ کمزور آدمی تو کیا جانور بھی گھبرائے گا تم سے، جیو گے جب تلک شیطان بھی شرمائے گا تم سے. اور غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے، تمہارے بازو میں حسن اور لپٹ جام ہوتا ہے. تمہارے ہی اشاروں سے چمن میں آگ لگتی ہے، تمہارے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی ہے. اور ہاں تمہیں ہندو سے ہمدردی نہ مطلب ہے مسلمان سے. وفا کا درس گیتا سے لیا تم نے نہ قرآن سے، مگر مذہب کا نام آ جائے تو نعرے لگاتے ہو. یہاں فرقہ واریت کے نام پر جھگڑے کراتے ہو. ارے چلایا جنگلی قانون انسانوں کی بستی میں، گرے ہیں مندر و مسجد تمہاری سرپرستی میں. میں تو کراچی کا ایک متوسط طبقے سے چھوٹا تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہوں، جو دیکھوں گا وہی ہر بار بولوں گا. تمہیں غدار بولا ہے، تمہیں غدار بولوں گا، تمہیں غدار بولوں گا، تمہیں غدار بولوں گا. اور مگر غداری کے بعد لب بند کرنے سے قبل یہ کہوں گا کہ آپ کا تاکہ جو ٹاپک تھا وہ بھی ادھورا کا ادھورا نہ رہ جائے، اور میرے سوالات میرے جوابات میں یہیں چھوڑ جاؤں اور سوالات ساتھ لے جاؤں. لب لباب کوئی نکلے نہیں، مگر آخری شاعری بس یہ کہوں گا کہ نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے، ہر تعصب کو مٹی میں داب دینا ہے. بہت دنوں جیے سینوں میں نفرتیں لے کر، لاکھوں مر گئے دلوں میں قدورتیں لے کر. بہت مکان جلے مگر روشنی نہ ہوئی، تباہ ہو گئے سب ختم دشمنی نہ ہوئی. اب آؤ مل کر مسائل کا حل نکالا جائے، جو کشتی ڈوب گئی ہے اسے پھر ابھارا جائے. جو ہو گیا ہے پاکستان کا وہ حال نہ ہو، خدا کے گھر کا بھی تقدس پیمال نہ ہو. کسی کا گھر نہ جلے، کسی کا سر نہ اجڑے، کہ پورے پاکستان میں اب کہیں بھی بم نہ پھٹے. اور تمہارے مذہبی لیڈر ہوں یا میرے راہبر، یہ بیچتے ہیں ایمان صرف چند سکوں پر. انہیں تمہارے میرے غم سے کچھ نہیں لینا، انہیں دیدہ پورنم سے کچھ نہیں لینا. یہ آشرم کے پجاری، یہ کار والے امام، دونوں بے ضمیر ہیں، حکومتوں کے غلام. جو بھی حاکم انہیں کہتا ہے یہ قبول کرتے ہیں، تجھے مجھے لڑانے کی قیمت وصول کرتے ہیں. اور جب بھی کہیں فساد ہوا، کیا انہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا؟ اگر رہنما ہے تو سفر ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ غریب مرتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں مرتے؟ غریب مرتا ہے یہ لوگ کیوں نہیں مرتے؟ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت. اور فاروق سعید صاحب ہمارے درمیان موجود تھے. ہر انسان کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے سوچ کا، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اور فاروق بھائی بھی اپنے نظریوں کی عکاسی کر رہے تھے. اور ہماری تو یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ سے ہمارے اس ملک کو، ملک پاکستان کو قائم و دائم رکھے، مرتی دنیا قیامت تک جو ہے وہ اس ہمارے ملک پاکستان کو قائم و دائم رکھے. اور ہم کوششیں کر سکتے ہیں اس طرح سے موٹیویشنل جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھیں اور ملک پاکستان کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کو سنبھالے اور ہمارے ملک کو ترقیوں کی جو ہے نا وہ راہوں پہ گامزن کریں. فاروق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گا. جاتے جاتے اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آخر میں تو. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ایک بہترین بزم سجانے کے لیے، اور مجھے اس ناچیز کو آپ نے مدعو کیا. اور میرے الفاظ کیونکہ بہت کمزور ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میری آواز دور تلک نہیں جائے گی، دیوار سے ہی ٹکرا کے پلٹ جائے گی، مگر آپ کی جو ویورز ہیں اور سننے والے ہیں تو آپ کے پلیٹ فارم سے اللہ کرے کہ یہ بات ایوانوں تک بھی جائے. بالکل، کیونکہ جب میں سیاست کا حال دیکھتا ہوں تو ایک دل خون کے آنسو ہوتا ہے. بالکل، لب لباب کچھ نکلتا نہیں ہے، کنکلوژن کچھ نکال نہیں پاتے ہم، بس صرف سسٹم کو برا کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ پیچھے ہٹنا نہیں، ہر انسان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، ہر انسان کو اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ بہتری نہیں آ سکتی اگر ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ ہے، ہمارے اندر جو خود اعتمادی ہے، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا
کہ پاکستان جو ہے پوری دنیا کے نقشے پہ سب سے اوپر ہوگا اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ تمام ملکوں سے جو ہے نا وہ اوپر ہوگا. انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ ضرور ترقی کرے گا, اس بات کی ہمیں امید ہے, کیونکہ یہ مٹی اور یہ ملک پاکستان ہی ہماری جان ہے, ہماری آن ہے, ہماری شان ہے, ہمارا مان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم نہیں تو پاکستان نہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہماری جان پاکستان ہے. تو یہیں پر اسی خوبصورت سے نوٹ کے ساتھ اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے. بہت شکریہ ادا کروں گا فاروق سعید صاحب کا. کہیں مت جائیے گا, آپ کی فیوریٹ ٹرانسمیشن سنہری شام جاری ہے اور ساری لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. سنہری شام. آپ کا اپنا بین الاقوامی چینل المقصود ٹی وی دنیا بھر میں موجود اپنے ناظرین کے لیے لا رہا ہے تعلیمی و تربیتی کورسز پر مبنی خصوصی نشریات, جس میں گھر بیٹھے آپ سیکھ سکیں گے تجوید قرآن کے ذریعے قرآن پاک کا صحیح تلفظ اور ادائیگی اور قواعد کا احسن طریقہ. جانیں گے صحیح معنوں میں قرآن حکیم کو سمجھ کر احکام الہی پر عمل کرنے کا سلیقہ. تصوف کی دنیا میں لے چلیں گے آپ کو, جان سکیں گے طریقت اور روحانیت کی راہوں کو, اور جانیں گے مرشد کی ضرورت و اہمیت. احاطہ کریں گے معاشرتی امور کا اور حاصل کریں گے آگاہی اسلامی معاشرے کے فوائد اور نفاذ کے متعلق. سیکھیں گے اپنے ریاستی قوانین اور جانیں گے اپنے بنیادی حقوق. اسکاؤٹنگ کے ذریعے کریں گے اپنا دفاع مضبوط اور ادا کریں گے انسانیت کی خدمت کا عظیم فریضہ. ثابت کریں گے خود کو ذمہ دار شہری. سیکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں المقصود ٹی وی. آپ کا اپنا بین الاقوامی چینل المقصود ٹی وی دنیا بھر میں موجود اپنے ناظرین کے لیے لا رہا ہے مفید, قابل دسترس اور مضر اثرات سے پاک علاج پر مبنی خصوصی نشریات. کیونکہ صحت ایک انمول نعمت ہے, اس لیے المقصود ٹی وی کرے گا قدم قدم پر اپنے ناظرین کی رہنمائی. دیے جائیں گے مفید مشورے اور پیشہ ورانہ رہنمائی. ماہرین صحت کی وساطت سے کئی ایک بیماریوں کا علاج دیا جائے گا سبزیوں اور پھلوں کے ذریعے. روحانی بیماریوں اور مسائل کا حل ملے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. لا علاج بیماریوں کا ہوگا علاج قدیم یونانی طریقوں سے. ہومیوپیتھی طریقہ علاج سے کیا جائے گا آپ کی بیماریوں کا شافیہ علاج, جس کا اضافی خاصہ یہ ہے کہ بیماری سے مکمل شفا یابی کے بعد مضر صحت اثرات ان دواؤں کا حصہ نہیں ہوتے. بتائے جائیں گے ناظرین کو دیسی گھریلو ٹوٹکے. مزید مفید طریقہ علاج جاننے کے لیے دیکھتے رہیے المقصود ٹی وی. ایمبولینس سروس کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہوگا. بہترین ایمبولینس سسٹم کسی بھی طبی سسٹم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے. قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کا پہلا بڑا قدم اس کو مالج تک خیریت سے پہنچانا ہے. معاشرے کے ذی شعور افراد گھر منتقلی کے دوران جہاں قریبی ہسپتال کی سہولت کا خیال رکھتے ہیں, وہیں ایمبولینس سروس کی دستیابی یا کم از کم قریبی ایمبولینس سروس کی ایمرجنسی نمبرز کی معلومات یقینی بناتے ہیں. اس کا حقیقی اندازہ خدا نخواستہ اس شخص کو ہوتا ہے جس کے سر پر کبھی یہ مصیبت آئی ہو اور یہ سہولت دستیاب ہونے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہو. اس سہولت کے دستیاب نہ ہونے اور یہاں تک کہ ایمبولینس کا انتظار بھی انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. ایمبولینس سروس کا بنیادی مقصد جان بچانا, مریض کی صحت کو مزید نقصان سے محفوظ رکھنا اور مریض کو احسن انداز سے معالج تک پہنچانا ہے. فلاحی خدمت کا یہ کام کمرشلائز انداز سے چلانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کمائی کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے. المقصود فاؤنڈیشن کے ماتحت چلنے والا عالمی ادارہ المقصود ٹرسٹ غریب اور مستحقین کے لیے اس سہولت کو احسن انداز سے پیش کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے, جس کے تحت نہ صرف انتہائی کم